حي على الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء آمینہ کے لال، پیکر حسن و جمال، پیغمبر بے مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے لائق و زیبا ہیں۔ اللہ رب العالمین کا انسانیت کے اوپر یہ فضل ہوا کہ رب تعالیٰ نے انسانیت کو اشرف المخلوقات بنایا۔ پھر ہم سب پر رب العالمین کا بہت بڑا فضل یہ ہوا کہ رب تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے امام الانبیاء آمنہ کے لال خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت مبارکہ میں جو آپ احباب کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، ایک بہت بڑی حقیقت کے بارے میں بتلایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد۔ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی بشر کو، کسی بھی انسان کو ہمیشہ کے لیے نہیں رکھا۔
افإن مت فهم الخالدون، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کہیں آپ یہ سمجھیں کہ ہم آپ کو موت دیں گے اور آپ کے بعد آنے والے وہ ہمیشہ رہیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ سے پہلے لوگ بھی موت سے دوچار ہوئے اور آپ کے بعد آنے والی آپ کی امت بھی موت سے دوچار ہوگی۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح چیز موت کے ذائقے کو چکھے گی۔ دنیا کے اندر آج بے شمار مسائل ہیں کہ جن کے اندر انسان آپس میں اختلاف رکھتے ہیں، ان مسائل کے اوپر گفت و شنید موجود ہے، لوگوں کی رائے مختلف ان کے بارے میں موجود ہے، حتیٰ کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اس کے بارے میں بھی لوگوں کے اندر دو رائے موجود ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ کلام اللہ ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر اللہ رب العالمین کے بارے میں بھی انسانوں میں اختلاف موجود ہے۔ اکثریت یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو یہ بات کہتا ہے کہ اللہ کا وجود ہی نہیں ہے، وہ اللہ کے انکاری ہیں، ملحد ہیں۔ لیکن کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو اس بات پر اختلاف رکھتا ہو کہ ہمیں موت نہیں آئے گی۔ اس بات پر ہر انسان متفق ہے کہ دنیا کے اندر جس چیز کا وجود آیا ہے وہ بالآخر ختم ہوگا، اس کی ایک مدت ہے، ایک عمر ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ جب فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا فَسَكَّهُ موسیٰ علیہ السلام نے اس فرشتے کو مکہ یا تھپڑ مارا، آنکھ ضائع ہو گئی۔ اللہ رب العالمین کے پاس گیا، کہنے لگا ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، اللہ آپ نے مجھے ایسے شخص کی طرف بھیجا ہے کہ جو موت نہیں چاہتا۔ رب تعالیٰ فرمانے لگے ارجع الیہ، جاؤ واپس دوبارہ ان کے پاس پہنچو اور ان سے ایک بات کہو، ضع یدہ علی متن ثور بکل شعرۃ سنہ، ایک بیل کے اوپر اپنے ہاتھ کو یوں رکھیں، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر ایک بال کے بدلے 1 سال زندگی انہیں ہم دے دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ سے پوچھنے لگے اللہ ثم ماذا؟ قال الموت، اللہ ہر بال کے بدلے 1 سال زندگی مجھے مل جائے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے ثم الموت، پھر مرنا ہے، جتنی لمبی زندگی مل جائے بالآخر مرنا ہے، موت آنی ہی آنی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے فالآن، اگر اتنے عرصے کے بعد بھی، اتنے سالوں کے بعد بھی موت نے آنا ہی آنا ہے، فالآن، تو پھر مجھے ابھی ہی موت دے دیجئے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس حقیقت سے انبیاء بھی نہ بچے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر دنیا کے اندر کسی کو بقا ہوتی لما مات خیر المرسلین محمد، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ موت نہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا انک میت وانہم میتون، نبی ہم نے آپ کو بھی موت دینی ہے اور آپ کے بعد جو لوگ آئیں گے انہوں نے بھی ختم ہونا ہے۔ نبی علیہ السلام کی رحلت، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام کی جو عزت ہے، جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو نبوت ہے، اس میں کمی پیدا ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام الانبیاء بنایا، خاتم النبیین بنایا، انبیاء کے امام ہیں، سب سے آخری نبی ہیں، ان کے بعد لا نبی کے بعد ہی کوئی دوسرا نبی نہیں ہے۔
یا آپ علیہ السلام کا مقام ہے، لیکن چونکہ بشر تھے، انسان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں کیا کہا؟ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، ہم نے کسی بشر کو ہمیشہ نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، لوگو تمہیں موت آ کر رہے گی اگرچہ تم کتنے ہی مضبوط قلعوں کے اندر بند نہ ہو جاؤ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے دفاع کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے اپنے ارد گرد گھر کا حصار بناتے ہیں، دیواریں کھڑی کرتے ہیں، اور کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جسے مزید حفاظت چاہیے تو باہر ایک سیکیورٹی گارڈ بھی بٹھاتا ہے، اور کوئی اس سے زیادہ حفاظت اپنی رکھنا چاہتا ہے تو مضبوط دیواریں بناتا ہے، اونچی دیواریں بناتا ہے، کیمرے لگاتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيِّدَةٍ، اگر تم مضبوط قلعوں کے اندر، بڑی بڑی دیواروں والے قلعوں کے اندر، بڑی تعداد میں دربان موجود ہوں، گیٹ کیپر موجود ہوں، موت ان سے نہیں پوچھے گی کہ میں نے صاحب کے پاس جانا، وہ کتنی ہی مضبوط جگہ پر چھپ کیوں نہ جائے، موت اسے آ کر رہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر انسان کا ایک وقت مقرر کیا ہے، جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اسے موت آ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ مسلمانوں انفقو، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو، نیکیاں کرو، اعمال صالحہ کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل تم اللہ رب العالمین سے یہ کہو کہ اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تھوڑا سا وقت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں مزید صدقہ و خیرات کر سکوں، مزید نیکی کے کام کر سکوں، اعمال صالحہ کر سکوں، آپ کے سامنے جھک سکوں۔ اللہ سے اس وقت اگر ہم ایک لمحہ بھی مانگیں گے، اللہ رب العالمین ہمیں ایک لمحہ بھی نہیں دیں گے۔ کسی بھی انسان کو اللہ رب العالمین اس کے بعد کوئی لمحہ نہیں دیں گے۔ انسان، آج ہم بات کریں تو ہمارے معاشرے کے اندر اکثریت مسلمان کی موجود ہے۔ مسلمان موت سے آج غافل کیوں ہے؟ غفلت کی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکماً کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، لوگو مسلمانوں دنیا کے اندر ایسے رہو کہ جس طرح ایک اجنبی رہتا ہے، راہ گزر مسافر رہتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگو اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، شام کے وقت اگر اللہ رب العالمین آپ کو ہدایت دے دے، آپ کو کوئی نیکی سجھا دے، آپ کے پاس نیکی کرنے کا کوئی موقع آ جائے تو یہ نہ کہا کرو کہ میں صبح کا انتظار کروں گا اور صبح یہ نیکی کا کام کروں گا، اسی وقت وہ نیکی کر لیا کرو۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصِّبَاحَ، اور شام کے وقت اگر آپ کے دل میں کوئی بات آ جائے کہ میں نے یہ نیکی کرنی ہے تو صبح ہونے کا انتظار نہ کیا کرو، رات کو ہی وہ نیکی کر لیا کرو۔ اور دنیا کے اندر زندگی ایسے گزارو کہ جس طرح راہ گزر مسافر گزارتا ہے کہ وہ اپنے پاس بہت سارا سامان جمع نہیں کرتا۔ جب ایک انسان سفر پر مسافر جاتا ہے تو اس کی تیاری کیا ہوتی ہے کہ میرے زاد راہ کے اندر ہر وہ چیز موجود ہو جس کا وزن کم سے کم ہو، صرف اتنی چیز موجود ہو جس سے میری ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ وہ مال کے انبار کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جاتا، کتنا ہی مالدار انسان کیوں نہ ہو، وہ کیلکولیشن کرتا ہے میرا سفر یہاں سے لاہور تک ہے، آنے جانے کا کرایہ اتنا ہے، خرچہ اتنا ہے، اچھا میں اس سے بھی 50% پلس میں اپنی اماؤنٹ اٹھا لوں یا 100% پلس میں اماؤنٹ اٹھا لوں، لیکن وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا کہ اگر میرا خرچہ 30,000 روپیہ ہے تو میں 10 لاکھ روپے اپنے ساتھ لے کر جاؤں۔
اگرچہ اس کے پاس وہ مال موجود ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے حکماً یہ کہا کہ زندگی ایسے گزارنی ہے جس طریقے سے ایک مسافر زندگی گزارتا ہے۔ آج ہم پریشان ہیں، معاملات میں الجھے ہوئے ہیں۔ کن معاملات میں پریشان ہیں؟ خواہشات کے معاملات، ضرورت میں نہیں، خواہشات میں پریشان ہیں۔ ضرورت اللہ رب العالمین پوری کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہر مسلمان کو یہ حکم دیا کہ مسلمان کم از کم ایک پرندے جتنا مجھ پر توکل کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک پرندے جتنا مجھ پر توکل کرو، میں تمہاری ضروریات کو پورا کروں گا۔ لیکن اگر ہم اللہ رب العالمین پر توکل نہ کریں، اللہ کے سامنے جھکیں نہ، رب کی عبادت نہ کریں، رب سے مانگیں نہ، رب سے سوال نہ کریں، رب کے سامنے اپنے گناہوں کو پیش نہ کریں، رب سے توبہ تائب نہ ہوں، تو اللہ رب العالمین کیسے ہم پر اپنی رحمتیں چھاور کریں گے؟ آج ایک انسان، ایک مسلمان موت سے غافل کیوں ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، انسان کے اندر دنیا کی محبت آ گئی۔ جو بندہ دنیا سے محبت کرتا ہے وہ موت سے ڈرتا ہے، موت کو ناپسند کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو کہ جو موت کو یاد کرتے ہیں، علامہ صاحب نے 3 قسم میں تقسیم کیا۔ پہلے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے اگر موت کا تذکرہ کیا جائے کہ اے مسلمان، اے میرے بھائی، ہم زندگی گزار رہے ہیں، بالآخر ہمیں موت آنی ہے، تو انہیں غصہ آ جاتا ہے۔ پہلی قسم کے لوگوں کی کیا ہے کہ ان کے سامنے اگر موت کا تذکرہ کیا جائے تو انہیں غصہ آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں چھوڑو یار، کوئی موت نہیں ہے، زندگی ہے، عیش سے گزارو، مزے لو زندگی کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو زندگی گزارتے ہیں، ان کے سامنے موت کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ اتنا گھبراتے ہیں کہ ہاں موت آنی ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، لیکن میرے نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہیں، اور میں نے تو فلاں گناہ کیے ہیں، میں نے ابھی ان کی توبہ کرنی ہے، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ ابھی فی الفور موت نہ آئے، تھوڑے بعد، کچھ عرصے بعد موت آ جائے، چند سال بعد موت آ جائے۔ یہ انسانوں کی دوسری قسم۔ اور تیسری قسم کے لوگ جو موت کو یاد رکھتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ رب العالمین سے تمنا کرتے ہیں، اللہ ابھی موت آ جائے، میں تیار ہوں آپ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے، اللہ کسی بھی لمحے موت آ جائے، میں نے توبہ بھی کی ہوئی ہے، لوگوں کے ساتھ میرے معاملات بھی ٹھیک ہیں، میں کسی کا قرض دار بھی نہیں ہوں، میں نے کوئی ایسے گناہ کبیرہ نہیں کیے ہوئے، میں نے اللہ ہر لمحہ آپ سے معذرت کی ہے، معافی مانگی ہے، اپنے گناہوں کو بخشوایا ہے، اللہ میں تو تمنا کرتا ہوں کہ مجھے موت آ جائے اور میں آپ سے ملاقات کر لوں۔ یہ تیسری قسم کا شخص۔ اور فرمایا سب سے بہتر یہ بندہ ہے کہ جو ہر لمحہ موت کے لیے تیار۔ اور کیا ایسا ہونا چاہیے یا نہیں؟ کس کو پتا ہے کہ میری موت کس وقت کہاں پر آ جائے گی؟ جوانی میں آئے گی یا لڑکپن میں یا بڑھاپے میں؟ کسی کو نہیں پتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں موت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو۔ اللہ رب العالمین نے موت دینی ہی دینی ہے۔ آپ علیہ السلام حکماً فرما کر گئے تذکروا ہاضم اللذات یعنی الموت، لوگوں لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو یاد کرو۔ موت اگر انسان کو یاد ہو تو وہ لذتوں کے اندر نہیں پڑتا، وہ دنیا کی عیش و عشرت میں نہیں پڑتا، وہ صرف اپنی ضرورت پوری کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اس دنیا میں بھیجا، اور ساتھ کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، لوگو یہ جو آپ کو ہم نے دنیا میں بھیجا ہے، کہ آپ نے یہ تصور کر رکھا ہے کہ ہم نے آپ کو فضول پیدا کیا ہے؟ خلقناکم عبثا، عبث فضول چیز کو کہا جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کیا آپ نے یہ تصور کیا ہوا ہے، یہ سوچا ہوا ہے کہ ہم نے آپ کو فضول پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس دوبارہ لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ آج بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں دنیا کے اندر زندگی گزارو، اچھا کرو برا کرو، جب ہمیں موت آ جائے گی ہم قبر میں چلے جائیں گے، مٹی سے مٹی ہو جائیں گے، کہاں اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کریں گے؟ اللہ کے لیے کتنا مشکل ہوگا کہ اتنی انسانیت ہے، وہ سارے مٹی میں چلے جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، دوبارہ ان کی ہڈیوں کو جمع کیا جائے گا، ان کا جسم بن جائے گا، رب کے سامنے پیش ہوں گے، ایسا ممکن نہیں۔ لہذا زندگی کو عیش سے گزارو، اللہ کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں، گناہوں کے اوپر توبہ کرنے کی ضرورت نہیں، جیسے زندگی سمجھ آتی ہے ایسے گزارو۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ واپس ہماری طرف لوٹو گے؟ نہیں، لوٹ کر آنا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لا يزال قدم عبد، ایک بندہ جب رب کے سامنے میدان محشر میں کھڑا ہوگا تو اپنا قدم نہیں ہلا سکے گا اس وقت تک کہ جب تلک وہ 5 چیزوں کا جواب نہیں دے دے گی۔ وہ 5 چیزیں ہماری معاشرت سے تعلق رکھتی ہیں، ہماری زندگی، ہماری یہ جوانی، ہماری عمر سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ فرمائیں گے میں نے آپ کو جوانی دی تھی، وقت دیا تھا، عمر دی تھی، کہاں گزاری؟ آپ کے پاس مال آیا، من این اکتسب و این انفقا، کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا؟ کیا آج ہم یہ سوچتے ہیں جب ہم اپنی اولاد کو کسی کام پر کھڑا کرتے ہیں کہ بیٹا جاؤ محنت کرو، وہ کہاں سے مال لے کر آ رہا ہے، کتنا مال لے کر آ رہا ہے، کبھی یہ سوال کیا ہے ہم نے؟ میں بہت سارے والدین کو جانتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں بیٹا کام کیا کرتا ہے لیکن خرچہ پورا اٹھا لیتا ہے۔ پوچھنا چاہیے اللہ رب العالمین کے سامنے ہم حساب و کتاب کیسے دیں گے؟ تھوڑا سا ہم تصور میں لیے لے آئیں کہ اگر آج ہمارے انسانوں کے ہاتھوں سے بنایا ہوا ادارہ محتسب ہمیں بلائے FBR اور کہے کہ پچھلے سال کیا کمایا، کہاں پر خرچ کیا، اس کا حساب دو۔ کتنے لوگ دائیں بائیں بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، رشوت دے کر ایسے لوگوں کو خریدتے ہیں، ان سے اپنا کام کرواتے ہیں کہ میری فائلیں سیٹ کر لو تاکہ میں FBR کے حساب سے بچ جاؤں۔ ذرا تصور کریں کہ اس دنیا میں تو اپنی فائلیں ہم سیٹ کروا لیتے ہیں، اللہ کے سامنے کون سیٹ کروائے گا؟ نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ اپنی والدہ کی قبر پر گئے، خود بھی روئے، ایسا منظر بنا کہ صحابہ کرام بھی رونے لگے، اور پھر آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، یہ قبریں آخرت کو یاد کرواتی ہیں۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ کے رسول عقل مند کون ہے؟ آپ علیہ السلام کیا فرمانے لگے؟ وہ بندہ عقل مند ہے استعداداً کہ جو بندہ آخرت کو یاد کرتا ہے اور اس کے لیے تیاری کرتا ہے، اولئک الاقیاس، فرمایا یہ لوگ عقل مند ہیں۔ آج ہمارے دنیا کے اندر پیمانے زاویے مختلف ہیں، ہم عقل مند اپنے معاشرے میں اس کو سمجھتے ہیں کہ جو چیٹر ہوتا ہے، جو چیٹنگ کر کے پیسہ کما لیتا ہے، جو اپنی ہوشیاری دکھاتا ہے اور دنیا کماتا ہے، ہم اسے عقل مند سمجھتے ہیں۔ لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اپنے سے اوپر دنیاوی چیزوں میں، معاملات میں، اشیاء میں، وسائل میں اپنے سے اوپر والے شخص کی طرف نہیں دیکھنا۔ حکماً منع فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، اس کی طرف دیکھو جو آپ سے کم تر، جس کے پاس نعمتیں کم ہیں، جس کے پاس مال کم ہے، جس کے پاس جسمانی اعضاء میں سے کوئی حصہ کم ہے، اس کی طرف دیکھو۔ وَلَا تَنظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، اپنے سے اوپر والے کی طرف نہ دیکھو کہ اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس بنگلہ ہے، اس کے پاس دولت ہے۔ ہاں، دین کے معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، یہ میرا بھائی 5 وقت آ کر
باجماعت نماز ادا کرتا ہے مسجد میں، کیا میں پڑھتا ہوں یا نہیں؟ یہ نماز کے بعد نوافل بھی پڑھتا ہے، اور مجھے دنیا داری کی لالچ ہوتی ہے کہ میں فرض پڑھنے کے بعد واپس بھاگ جاتا ہوں، میں نوافل پڑھتا ہوں یا نہیں؟ یہ قرآن کثرت سے پڑھتا ہے، میں قرآن پڑھتا ہوں یا نہیں؟ یہ رب کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، میں کرتا ہوں یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حکماً کہا فاستبقوا الخیرات، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرو نیکیوں میں۔ آج ہم مقابلہ کس چیز میں کرتے ہیں؟ دنیا داری میں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم موت کو بھول گئے۔ تو محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو یاد کرنے کے بارے میں آپ علیہ السلام کی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں کہ جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً کہا کہ اپنی موت کو یاد کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ تم میں سے عقل مند وہ ہے جو اپنی موت کے بعد کے لیے تیاری کرتا ہے، جو رب کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیاری کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو بندہ رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈر گیا کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور اللہ رب العالمین نے مجھ سے اگر سوال کر دیا کہ بتا تجھے میں نے عمر دی تھی کہاں گزاری، ہم کیا جواب دیں گے رب کو؟ اور ایک آیت میں فرمایا کہ جو اللہ رب العالمین سے ڈرا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے بچاتا رہا، اس کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں جنت ہے۔ آج میری جتنی بھی دنیا داری ہے، آپ ذرا سوچیں، حساب لگائیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ ضرورت کے لیے بہت کم، خواہشات کے لیے بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہر لمحہ یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اکیلے میں اللہ رب العالمین سے سرگوشیاں کیا کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق سب سے بہترین لمحہ کون سا ہے؟ سجدہ۔ نماز کے اندر سجدہ وہ لمحہ ہے جب بندہ اپنے رب کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ کس کیفیت میں ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت۔ یہ رب کی عبادت ہے۔ روڈ پر کسی انسان کو کہیں نا ذرا جھک جائے روڈ پر تو ایک انسان کی، مسلمان کی گردن نیچے نہیں ہوگی۔ کیوں جھکوں بھائی؟ آپ کے کہنے پر کیوں جھکوں؟ لیکن رب کے کہنے پر ایک مسلمان لمبے لمبے سجدے کرتا ہے۔ کیوں؟ میں اس کیفیت میں ہوں کہ جب میں جھکا ہوا ہوں، میری جبیں زمین پر ہے، میں صف کے اوپر اپنے ماتھے کو رگڑ رہا ہوں اور اللہ رب العالمین سے سرگوشیاں کر رہا ہوں، سبحان ربی الاعلی، اللہ تو اعلیٰ ہے، تو پاک ہے، اللہم اغفر لی، اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد دعائیں سکھلائیں کہ سجدے کی حالت میں یہ ساری دعائیں پڑھا کرو، اللہ رب العالمین سے سرگوشیاں کرو، رب سے معافیاں مانگو۔ ہمیں اس شخص کی طرح ہونا چاہیے کہ جو ہر لمحہ یہ کہے اللہ میں اس بات پر راضی ہوں، میں اس بات پر تیار ہوں کہ مجھے ابھی موت آ جائے، میں تو اپنے رب سے ملاقات کا خواہش مند ہوں۔ اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں موت دے، ہم تیار ہیں، ہمیں دنیا کے فتنوں سے بچا۔ موت جسے آتی ہے نا وہ بڑے بڑے فتنوں سے بچ جاتا ہے، وہ بڑے بڑے فتنوں سے، آزمائشوں سے بچ جاتا ہے، وہ اس کے لیے خیر کا باعث ہوتی ہے۔ موت کوئی اچنبھا نہیں ہے کہ جس سے ایک انسان کو، بالخصوص مسلمان کو، ڈرنا چاہیے، نہیں، موت ہمارے لیے رحمت ہے، ہمیں آزمائشوں سے بچاتی ہے۔ ذرا تصور کریں نا کہ ہمارے والدین، ان کی لمبی لمبی بیماریاں ہم کس طریقے سے برداشت کر سکتے ہیں؟ بعض ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ اس کے اندر انسان تھک جاتا ہے اور بالآخر موت آتی ہے، تو اللہ رب العالمین اس موت کے ذریعے باقی انسانوں کو سکون دے دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ سنایا اس پر مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔